بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم آپ کے سامنے اپنے گزشتہ سے پیوستہ 8ویں درس کے ساتھ قرآن کے اجمالی تعارف، خلاصہ اور اہم عناوین اور چند اہم نکات کے ساتھ 8ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور آج کے ہم اپنے 8ویں درس میں 8ویں پارے کے جو اہم عناوین ہیں ان کو ذکر کریں گے اور ان نکات کو چیدہ چیدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس عبادت میں مل کر انشاءاللہ اپنے سلسلے اور اپنے اس نیکی اور عبادت کے راستے کو شروع کرتے ہیں۔ اور اس پارے میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ 2 حصوں سے جو ہے اس کی تقسیم کی گئی، جس میں سورہ انعام کا بقیہ حصہ جو کہ 7ویں پارے کے جو ہے وہ انتہا میں بیان کیا گیا تھا، اور اس کا بقیہ حصہ 8ویں پارے کی ابتدا میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ 8ویں پارے میں اور انتہائی حصہ جو ہے وہ 9ویں پارے کی ابتدا میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اور اس کے پہلے حصے میں جو سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے، اس کے سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر تسلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے نمبر پر مشرکین کی 4 حماقتیں جو وہ بیان کی گئی، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور 10 وصیتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں ہمارے اس 8ویں پارے میں اور اس کے اہم عناوین میں، اور انشاءاللہ ان 10 وصیتوں کو جو اللہ کی طرف سے کی گئی ہیں اور ان کا بیان قرآن میں ہے، ذکر کیا گیا، ان کو ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر جو تھی کہ تسلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھا کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، کہ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے، کہ قرآن خود ایک جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں، شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے تھے۔ یہ آیت نمبر 175 میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ جناب فقر اور یا آر کے خوف سے جناب بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، آیت نمبر 132 میں اس کو ذکر کیا گیا۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں انہوں نے، جس میں یہ تھا کہ ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھا، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع، اور تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے، آیت نمبر 138۔ اور اس طرح چوتھے نمبر پہ جو چوتھا نقطہ ہے کہ چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے، آیت نمبر 139 میں۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں جو ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں کھیتیاں جو فصل ہے، اناج ہے وہ، اور دوسرے نمبر پر جو دوسری نعمت ہے وہ ہے چوپائے جو جانور شمار کیے جاتے ہیں حلال، جن کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے 10 وصیتیں خدا کی طرف سے قرآن میں کی گئی ہیں، اور ان کا نقطے کے ساتھ اور ود بائی ریفرنس آیت کے ایڈریس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ان 10 وصیتوں کو جو ذکر کریں گے۔ کہ پہلی کیا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، آیت نمبر 151۔ اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ اس 151 کے بقیہ حصے میں ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، آیت 151۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے، آیت نمبر 151۔ اور اس کے بعد جناب چوتھے نمبر پر برائیوں سے اجتناب کیا جائے، وہ بھی آیت نمبر 151 ہے۔ اور ناحق قتل نہ کیا جائے، آیت نمبر 151 ہے۔ چھٹی وصیت یتیموں کا مال جو ہے وہ نہ کھایا جائے، آیت نمبر 152۔ اور 7ویں نمبر پر ناپ تول جو ہے وہ پورا کیا جائے، آیت نمبر 152 میں۔ اور 8ویں وصیت کے بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے کہ کہیں ظلم نہ ہو جائے، آیت نمبر 152 میں اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور وصیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، آیت نمبر 152۔ اور 10ویں وصیت اور آخری وصیت کیا ہے کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، آیت نمبر 153 ہے۔ اور اسی طرح سے جو
دو نقطے بیان کیے گئے تھے کہ گناہ جیسے ظاہری ہوتے ہیں ویسے ہی باطنی بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 120 میں دو چیزیں پھر بیان کی گئی ہیں کہ ایمان مساوی ہے زندگی کے اور کفر مساوی ہے موت کے، یعنی اگر ایمان ہے تو وہ زندہ بھی، اس کی زندگی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ منسلک ہے کہ وہ اس کا ایمان ہے تو وہ زندہ ہے۔ اگر اس کا ایمان نہیں ہے اور وہ کافر ہے تو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کے لیے موت ہے، وہ زندگی اس کے لیے زندگی کی طرح یا نعمت کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ ایمان مساوی ہے زندگی کے اور کفر مساوی ہے موت کے، کہ کفر موت ہی ہے، وہ ظاہری طور پہ زندہ تو ہے لیکن وہ در حقیقت موت ہی ہے۔ آیت نمبر 122 میں کہ یہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے پس منظر میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ہے اس میں سبیل جو ہے اللہ کا آشکار مصداق جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہے کہ آیت نمبر 153 میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اور چوتھا نقطہ جو ہے کہ تفرقے میں پڑھنے والوں سے آقا علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، آیت نمبر 159۔ اور دوسرا حصہ جو سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 5 باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، جس میں پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور اس کے بعد دوسرا نقطہ جو ہے سورہ اعراف کے ابتدائی حصے میں 4 ندائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، وہ کون سی ان کو بیان کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ کہ جنتی جہنمیوں سے کیا کہیں گے اور جہنمی جنتیوں سے کیا کہیں گے۔ اور 5واں نقطہ یہ ہے کہ 5 قوموں کے قصے واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن دامن وقت میں فرصت نہیں ہے تو ان کو ہم انشاءاللہ ایک لائن میں چیدہ آپ کو ٹچ دیتے جائیں گے، اس کو پورا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بیان کی گئی اس میں پہلی نعمت جو ہے وہ قرآن مجید ایک نعمت ہے، اسی طرح سے تمکین فی الارض یہ بھی ایک نعمت ہے، اور انسانوں کی تخلیق جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اسی طرح انسان کو مسجود ملائکہ بنایا جو ہے وہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور انہی کے ضمن میں اعمال کے ترازو کا ذکر کیا کہ جسے روایات نے خود انبیاء اور اہل بیت میں سے اماموں کی شخصیت کو قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ تھا کہ 4 ندائیں جو ہے وہ کون سی ہیں، وہ 4 ندائیں جس میں صرف جو ہے وہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر جو ہے وہ رد کر دیا تھا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتباع رسول کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کے لیے امر صادر ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس طرح سے تیسرا نقطہ جو تھا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ کہ جنتی جہنمیوں سے کیا کہیں گے، یہ کہ جنتی کہیں گے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا تھا، تو جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام قرار دی ہیں۔ جب جنت اور جہنمیوں کا جب ایک دوسرے سے سامنا ہوگا اور وہ یہ مکالمہ کریں گے تو اس سے پہلے ایک مؤذن جو ہے وہ ندا دے گا، اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ اس ہم اپنے 8ویں سپارے کے اجمالی عناوین اور خلاصہ اور چند اہم نکات کے ساتھ اختتامیہ طور پر اس ہم اپنے 8ویں درس کو اختتام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے اپنے اگلے نئے درس اور نامے پارے کے خلاصے اور اجمالی تعارف اور اہم عناوین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت کے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔